عامر صاحب آپ سے میں آغاز کر رہی ہوں. یہ جس طرح کی سفارتی عسکری حکمت عملی کے باعث پاکستان کو عالمی سطح پر بڑی کامیابیاں ملی ہیں، اب یہ جو داخلی سیاسی صورتحال کی اگر بات کریں تو یہ کیسے بہتر ہوگی؟ سیاسی استحکام کب آئے گا؟ اور کیا آگے بڑھنے کے لیے صرف عالمی کامیابیاں کافی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم 78 ایئرز میں دائرے کے سفر سے باہر نہیں نکلے تو میں اور آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے کوئی عالمی کامیابی کے نتیجے میں کوئی چھو منتر ہے کہ داخلی سیاست درست ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، آج ہمارے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو 10 مئی کی جنگ ہم نے جیتی اور جس کے بنیاد پہ ٹرمپ نے ہمارے ساتھ براہ راست کھلم کھلا گفتگو شروع کر دی اور عزت کے ساتھ نام بھی لیتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں، ورنہ وہاں بڑے بڑوں کے انہوں نے تسلی کی ہے بٹھا کے وائٹ ہاؤس میں. اور ہمارے لیے تو بہت زیادہ تبرہ بازی ہمارے اپنے لوگوں نے کی ہوئی تھی کہ بس 20 جنوری آنے دیں. یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے بھی ہو رہی تھی، واشنگٹن میں بھی ہو رہی تھی. میں اتفاق سے چونکہ ابھی ان دنوں میں گیا ہوں مختلف جگہوں پہ لوگوں سے ملنا جلنا. نمبر 1 پاکستانی قوم میں جیسے 98 کے بعد ایٹمی دھماکوں کے بعد ایک پرائیڈ تھا، یہ جنگ جیتنے کے بعد اوورآل آیا اور پوری اسلامی دنیا میں بھی آیا. اور جب ٹرمپ کی ہم بات کرتے ہیں تو جو دنیا جیتتی ہے نا اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کامیابی کے ساتھ. ناکامی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. تو جو مودی کی حالت بنائی ہوئی ہے ہم اس کو بار بار بات کرتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے جو تکلیف ہے وہ تو دشمن کو تو ہونی ہے. ہمارے ہاں اپنوں کو کیا مسئلہ ہے، یہ سیاست کی بات ہے اور وہ سیاست کے ذریعے ہی ہونی ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان کو اگر سیاسی طور پہ راستہ نہیں مل رہا، ان کی پارٹی کو نہیں مل رہا، تو وہاں سے ٹینشن تو دی جائے گی اور یہ جو دے رہے ہیں وہ اس کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہے اور بھگت بھی رہے ہیں اور ٹینشن بھی دے رہے ہیں. اب جو افریدی صاحب وزیر اعلیٰ آئے ہیں ان کے لیے اپنی پارٹی میں نیا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں جو میں نے چیک کیا کہ آج ہی وہ یہ ہوگا کہ وہ بنیادی طور پہ ینگسٹرز کی کیبنٹ بنانے جا رہے ہیں جو ISF کے ان کے ساتھ تھے. اور جو قوانین ہیں KP میں بڑے لوگ ہیں اور وہ PTI کے، میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا، وہ سخت اس میں ٹینشن میں ہیں کہ پہلے جو کچھ بھی ہوا اب کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہاں پہ نئے گروپس آپ کو اگلے ہفتے 10 دن میں نظر آئیں گے جو خود افریدی صاحب کے لیے مسائل بنیں گے، کیونکہ کابینہ اب چھوٹی بنائیں. بیرسٹر غور کہہ رہے ہیں چونکہ ملنے نہیں دیا جا رہا، تو وہ تو کابینہ کے بغیر تو وزیر اعلیٰ زیرو ہے. جو ثاقب نثار صاحب جب سہولت کاری کر رہے تھے چیف جسٹس کے طور پہ، بلکہ سینئر جج کے طور پہ نواز شریف کو بے دست و پا کرنے کے لیے کہ جی کابینہ کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کام وزرائے اعلیٰ پہ بھی صوبے کیا آتا ہے کہ آپ کابینہ کے بغیر خود فیصلہ نہیں کر سکتے. تو وہ جو تھا نا کہ کابینہ میں نہیں بناؤں گا، تو وہ کابینہ بنانا ان کی قانونی مجبوری ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ان کے آڑے آتی ہے کہ آپ جو بھی آرڈر کریں گے اس کی منظوری کس سے لی آپ نے. تو وہ ٹھپا کابینہ کا ہر وزیر اعظم کو لگوانا مجبوری ہے، چاہے وہ آپ بائی سرکولیشن لگوائیں، لیکن جب کابینہ نہیں ہے تو حکومت بھی نہیں ہے. تو اب جب وہ پریشر بنائیں گے، شاید امید صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے سب سے، لیکن وہاں کا جو قبائلی کلچر ہے اور مذہبی کلچر، یہ آپ کو دونوں ایک نئے انداز میں کچھ دنوں میں نظر آئے گا جب یہ سارے سپیڈ اپ ہوں گے جن کا آپ نام لے رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کا کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، لیکن وہ پشاور کو چاہتے بھی ہیں اور اس میں انہوں نے کوئی اپنے چاہنے کے اظہار میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی کہ وہ وزیر اعلیٰ اپنے بھائی کو بنانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے لیے حالات موافق ہو جائیں. لیکن ایک طرف پیپلز پارٹی کا اپنا ہے کہ ان کو پنجاب میں جگہ مریم نواز نہیں دے رہی، جس طرح سندھ میں وہ اپنے اتحادی جو وفاق میں ہیں MQM والے ان کو نہیں دے رہے، اتحادیوں کو ذرا سا بھی راستہ نہیں دے رہے. میں ابھی جب گیا ہوا تھا ایک فنکشن میں اپنی فیملی کے، تو کراچی سے لوگ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو وہ جو نقشہ بتا رہے تھے نوید صاحب اور فیصل صاحب تو کبھی کبھار یہ بتاتے ہیں نا کہ آج بسیں بند تھی یا آج بارش آئی تو میں 2 گھنٹے میں بچوں کے پاس پہنچا. وہ کہتا ہے یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلسل عذاب میں ہم مبتلا ہیں کہ آپ کو 4 شرائیں دکھا دی جاتی ہیں. تو یہ دکھانا چاہیے یہ کہ جناب ہم نے پنجاب سے یہ بہتر کیا اور پنجاب بتائے کہ ہم نے سندھ سے یہ بہتر کیا اور KP یہ بتائے کہ ہم 12 سال سے بیٹھے ہیں، سندھ والے 17 سال سے بیٹھے ہیں، نون والے اشروں سے بیٹھے ہوئے ہیں، آنے جانے والی حکومتیں بھی بیچ میں آئیں. تو کارکردگی کا میچ ہونا چاہیے بجائے اس کے. اور ہماری سیاست جو آپ کا سوال تھا اس میں کوئی تبدیلی فوراً نظر نہیں آ رہی کہ آپ سمجھیں کہ ہم داخلی معاملات کو فوراً سیٹ کر لیں گے. صحیح. جی شاہد حمید صاحب، یہ بات تو درست ہے، کارکردگی کا میچ ہونا چاہیے کہ کون سا صوبہ زیادہ کام کر رہا ہے کون سے کم، اور خاص طور پر صوبے اور وفاق کے درمیان جو ایک تعلق کنیکشن ہے وہ بہت ہی مثالی ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان عالمی سطح پر تو اپنا لوہا منوار ہے، بہت ساری اسٹریٹجی جو عسکری دفاعی لحاظ سے بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے شاہد حمید صاحب، آپ جب داخلی صورتحال کی بات کرتے ہیں خاص طور پر KP کے حوالے سے، پھر سندھ میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے وفاق کے ساتھ تحفظات، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہتری کیسے ممکن ہے شاہد حمید صاحب؟
جی بہت شکریہ دعا. دیکھیے ایک تو عالمی سطح پہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور پوری دنیا آج مان رہی ہے مئی کی جو جیت ہے اس کے بعد پوری دنیا میں مان رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں مثال دی جاتی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ساس اور بہو والے ہیں، لیکن میرے خیال میں آج جو تعلقات ہیں وہ سگے بھائیوں یا سگی بہنوں والے تعلقات ہیں. اتنے قریب ہیں دونوں، اور جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ بہترین کی سطح پر ہیں. اب اگر آپ اندرونی معاملات کی بات کرتی ہیں جیسے کہ عامر صاحب نے کہا، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جب سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا تو اس کا جو بنیادی مقصد تھا ایک وہ یہی تھا کہ جو قبائلی عوام ہیں، جو ضم اضلاع ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں اب انہیں باہر نکالا جائے. کیونکہ علی امین صاحب جو جنوبی اضلاع ہیں وہ ان کا تعلق ڈی اے خان سے تھا، تو وہ جنوبی اضلاع پہ ان کا فوکس تھا، یا جو سینٹرل اضلاع ہیں یا ہزارہ سے. لیکن سہیل افریدی صاحب کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ جو ضم اضلاع کے لوگ ہیں، جو قبائلی عوام ہیں، انہیں باہر نکالا جائے اور انہیں بانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کی رہائی کے لیے استعمال کیا جائے، یا اڈیالہ کی طرف مارچ کیا جائے یا اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو کابینہ کی انہوں نے بات کہی، صورتحال یہ ہے کہ کل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا، اس میں جو الیکٹڈ ممبرز تھے جو اسمبلی میں موجود ہیں 91-92 کی تعداد میں، ان میں سے اکثر نے یہ بات یہ نقطہ اٹھایا اور یہ موقف اپنایا کہ آپ جو غیر منتخب لوگ ہیں آپ انہیں کابینہ کا حصہ نہ بنائیں. کیونکہ اگر آپ انہیں کابینہ کا حصہ بنائیں گے، بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں، شوکت یوسفزئی ہیں، تیمور سلیم چگڑا ہیں، کامران بنگش ہیں، اس کے علاوہ عائشہ بانو کا نام آ رہا ہے، عرفان سلیم کا نام آ رہا ہے، بہت سے نام آ رہے ہیں سامنے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایون بعض لوگ مزمل اسلم پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بانی کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ آپ نے انہیں شامل کرنا ہے. تو یہ سارے نام وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 8-10 لوگ یہ لے لیں گے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے، ہم تو الیکشن جیت کر آئے ہیں. تو یہ ایک سچویشن ہے، اور عامر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک دھڑے بندی کی ایک کوشش ہے، اور آئندہ دنوں میں ہمیں کئی گروپ دکھائی دیں گے. کیونکہ یہ جو گروپنگ ہے یہ پیدا کی جا رہی ہے جان بوجھ کر، اور یہ اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں، بلکہ مزید خراب ہوں، خراب سے خراب ترین. اب ان حالات میں آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ مرکز کے ساتھ حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ نے آتے ہی مزاحمتی سیاست شروع کی. آپ نے پہلے جو وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس تھا آپ نے اس میں شرکت نہیں کی، آپ نے مزمل اسلم صاحب کو بھیج دیا جن کے پاس اس وقت کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، اور بنیادی طور پر ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ نے ایک ایسے شخص کو بھیجا جس کا صوبے کے ساتھ تعلق نہیں، وہ کے پی کی نمائندگی کر رہے ہیں اس اجلاس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ بلٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے کل ایک ایشو پیدا ہوا، تو آئی جی صاحب گئے تھے، آئی جی صاحب کے حوالے یہ کی گئی تھی گاڑیاں، محسن نقوی صاحب نے ان کے حوالے کی تھیں. تو کیا آئی جی صاحب ویسے ہی یہ گاڑیاں اٹھا کے لے آئے تھے؟ اور آج کی بھی جو ہماری اطلاعات ہیں، جو پولیس ذرائع سے ہماری اطلاعات آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں تو ٹھیک ہیں، تو کیا پھر سیاست کی جا رہی ہے اس ایشو پہ اور اسے ایک ایشو بنایا جا رہا ہے؟ تو ان حالات میں کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ مرکز کے ساتھ آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ اور وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس کا 81-82% جو حصہ ہے وہ آپ کو مرکز سے آتا ہے. آپ این ایف سی کے ذریعے مرکز سے لیتے ہیں، آپ کا بجلی کا جو پروفٹ ہے این ایچ پی وہ آپ مرکز سے لیتے ہیں، آپ دہشت گردی کے خلاف جو پیسہ ہے وہ مرکز سے لیتے ہیں. تو مرکز کے ساتھ آپ کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے اور پیپلز پارٹی کی بات ہے، یہ میں ضروری کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، سمجھدار جماعت ہے، ان کی قیادت وہ ہے، وہ میرے خیال میں صرف پریشر ڈال رہے ہیں اپنے معاملات کے حوالے سے. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی اس طرح باہر نکلیں گے یا کوئی ہنگامہ شروع کر دیں گے. اگر وہ ان کا احتجاج ہوگا بھی تو ایک دائرے کے اندر ہوگا، وہ کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوگا کہ جسے ہم کہیں کہ وہ مادر پدر آزاد قسم کا احتجاج ہوگا. تو میرے خیال میں یہ دونوں پارٹیاں تو سنبھال لیں گی، لیکن جو تحریک انصاف ہے اور جو ہمارے سہیل افریدی صاحب ہیں، ہمارے صوبے کے سی ایم